بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بعض دفعہ زندگی میں آپ کو کچھ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جس کو سن کر یا پڑھ کر آپ کے چہرے پہ اسمائل بھی آ جاتی ہے، لیکن اس میں بہرحال ایک گہرا سبق بھی ہوتا ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر ایسی چیزیں شیئر بھی کر لی جائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو آج اس مختصر سے پروگرام میں چند چھوٹی سی 2-3 مختصر سی چیزیں پیش خدمت ہیں، اس نقطۂ نظر سے کہ شاید کسی کے چہرے پر اس کو سننے سے اسمائل آ جائے یا دیکھنے یا پڑھنے سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی تحریر ہے، پہلے چٹکلا ہی سمجھ لیں آپ۔ یہ ملا ہے کہ اکثر بچپن میں جب کبھی تیز بھاگنا ہوتا تھا تو سارے بچے جوتے اتار کر بھاگتے تھے، اور آج بھی یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی نے تیز بھاگنا ہو تو جوتے اتار کر ہی بھاگتا ہے۔ اس کا ہمیں بھی تجربہ ہے، بشرطے کہ جو بھاگنے کی جگہ ہے وہ اتنی سخت نہ ہو کہ پاؤں زخمی ہو جائیں۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ترقی کی دوڑ میں جو ہے پاکستان کیسے شامل ہو سکتا ہے یا کیسے آگے نکل سکتا ہے، یعنی اگر یہ دوڑ ہے اور پاکستان نے اگر آگے نکلنا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے، کیونکہ یہ آگے نہیں نکل رہا۔ تو جواب دینے والے نے کہا اس کا ایک ہی جواب ہے کہ بوٹ اتار کر بھاگنا ہوگا۔ اب میسج جو لینے والے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ چیز جو ہے یہ میرے علم میں بھی پہلی دفعہ یہ آئی ہے، کہیں سے ملی ہے، کہ جنرل حمید گل صاحب کا نام تو آپ جانتے ہوں گے۔ ان کا پاکستانی فوج میں، پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا کردار رہا ہے۔ اس پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ وہ کردار منفی تھا یا مثبت تھا۔ بہرحال ایک یہ مشہور شخصیت رہی ہیں اور انہوں نے اپنی کچھ یادداشتیں بھی قلم بند کی ہیں۔ ایک چھوٹی سی یادداشت جو شاید آپ انجوائے کریں۔ ایک سینئر صحافی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے جنرل حمید گل سے سوال پوچھا، آپ پاکستانی سیاستدانوں میں سب سے زیادہ عزت کس سیاستدان کی کرتے ہیں؟ صحافی نے یہ سوال جنرل حمید گل سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا خان عبدالولی خان کی۔ پوچھنے والا تھوڑا حیران ہوا اور کہنے لگا اس کی کوئی وجہ؟ تو جنرل صاحب کہنے لگے کہ 88 کے جب انتخابات ہو گئے تو صدر کے انتخاب کا مرحلہ درپیش تھا۔ اب چونکہ جنرل ضیاء جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے اور غلام اسحاق خان اس وقت قائم مقام صدر تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ بطور DGISI مجھے یہ ذمہ داری دی گئی کہ میں 3 سیاستدانوں کو انٹرویو کے لیے دعوت نامہ بھجواؤں اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کروں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پرانی روش ہے کہ ہمارے ملک کے جو چنیدہ عہدے ہوتے ہیں اس کی سلیکشن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ پھر ان 3 کا آپ انٹرویو کر کے بتائیں کہ پاکستان کا اگلا صدر کون ہونا چاہیے۔ اور ان 3 امیدواروں میں یا جن کو دعوت نامے دیے گئے، ان میں نوابزادہ نصر اللہ خان، غلام اسحاق خان صاحب اور تیسرے خان عبدالولی خان صاحب تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعوت نامے بھجوائے تو خان عبدالولی خان صاحب نے میرے ہی دعوت نامے کی پشت پر صرف 1 سطر کا جواب لکھ کے بھیجا اور خود ملاقات کے لیے نہ آئے۔ تو جو 1 سطری جواب تھا اس میں لکھا تھا، میں ایسی صدارت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے لیے تمہیں انٹرویو دینا پڑے۔
میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ خان عبدالولی خان صاحب نے جنرل حمید گل صاحب کے دعوت نامے کی پشت پر ایک سطر لکھی، میں ایسی صدارت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے لیے تمہیں انٹرویو دینا پڑے۔ تو یہ ناظرین بات یہ بھی درست ہے کہ اس قوم میں غیرت مند سیاستدان بھی ہیں جو عزت نفس بھی رکھتے ہیں اور وہ اپنا مقام بھی جانتے ہیں۔ اب آخر میں 1.5 منٹ کی کچھ گفتگو ہے۔ یہ اقرا یونیورسٹی کے مالک لکھانی صاحب ہیں جن کا چند روز پہلے انتقال ہو گیا اور ابھی ان کی عمر صرف 49 سال تھی اور ڈینگی وائرس کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کی یہ جو 1.5 منٹ کی گفتگو ہے، آڈیو ہی ہے، یہ آپ سنیں تو کچھ توجہ پیدا ہوتی ہے انسان کی زندگی کی طرف کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ دل پہ کوئی بات کبھی اثر کر جاتی ہے، شاید کسی کے دل پہ یہ بات بھی اثر کر جائے۔ اس دنیا کے اندر میکسیمم 70 80 90 سال گزار سکتے ہیں، that's it right؟ لیکن جو اصل ہمارا ٹائم ہوگا وہ اس دنیا کے بعد کا ہے، جو 90 سال کا نہیں ہے، 900 سال کا نہیں ہے، 9000 سال کا نہیں ہے، 9 لاکھ سال کا نہیں ہے، forever ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ان 90 سالوں میں 45 سال سونے میں گزر گئے، 45 سالوں میں آدھا جو ہے بچپنے میں گزر گیا۔ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جوانی کا اور مڈل ایج کا جس میں آپ نے تھوڑا بہت کام ہوتا ہے، لیکن ہم نے ایک وشس سائیکل میں پھنسا دیا ہے۔ پہلے آپ 15-16 گھنٹے جو ہے محنت کرو اور پھر میٹرک کرو، پھر انٹر کرو، پھر بی کام کرو، پھر کمائی کرو، پھر شادی کرو، پھر بچے پیدا کرو، پھر کاروبار سیٹ کرو، پھر کاروبار بڑھاؤ، پھر اس کے بعد تھوڑا بہت جو ہے نا گیو بیک کرو۔ آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا قبر میں، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا بھئی اگر آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر بھی بن گئے تو کون سے ملک کے پرائم منسٹر بن گئے، وہ ملک ان 200 ملکوں میں سے کون سا ہے، دنیا کی 2 ملین سال کی ہسٹری میں سے وہ کون سے 10 سال تھے جو آپ کو ملے۔ تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ وہاں اس وشوس سائیکل میں آپ جیت نہیں سکتے۔ جس سائیکل میں آپ نے جیتنا ہے وہ فار ایور کی زندگی ہے، اور اس کے اندر حاصل صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ یہاں پہ کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔